إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قابل قدر حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان ساتھی، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے. ہر چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا، حتیٰ کہ اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کے اس قدر کیا کہ اللہ کا بھی انکار کر دیا کہ دنیا ایسے چل رہی، اس کا چلانے والا کوئی نہیں. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکتا.
بڑے سے بڑا ظالم جابر حکمران بادشاہ، اسے بھی معلوم ہے کہ موت کے کڑوے جام کو ایک دن ہمیں پینا۔ موت سب کو آتی ہے، امیر کو بھی، غریب کو بھی، شیش محلوں میں رہنے والوں کو بھی، اور ممبئی اور دہلی کی سڑکوں پر بھیک مانگنے والوں کو بھی موت آتی ہے۔ موت بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، سب کو آتی ہے۔ جس کا وقت ہو جاتا ہے اسے آ کر دبوچ۔ اگر اس دنیا میں بقا ہوتی کسی کے لیے تو نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے۔ لو كان في الدنيا بقاء لما مات خير المرسلين محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، آپ نے بھی موت کے کڑوے جام کو پیا۔ اس ہستی نے جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے اس روئے زمین پر سب سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ کے بعد اگر سیکنڈ مقام و مرتبہ کسی کا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن موت نے آپ کو بھی معاف نہیں کیا۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑا ہو گیا، یہ معجزہ ہے، پھر بھی موت نے معاف نہیں کیا۔ موت کا وقت آیا، موت کا جب وقت قریب آیا، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، پانی سے بھرا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنے ہاتھ سے ڈالتے ڈبوتے اور پھر اپنے چہرے پر ملتے اور یہ جملہ کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا وقت قریب ہے، موت بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے، آپ مرض الموت میں ہیں، آپ کی زبان مبارک سے الفاظ ٹھیک طرح نہیں ادا ہو رہے ہیں، آپ جملے کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اما عائشہ نے کان لگایا کہ دیکھیں میرے شوہر، دیکھو میرے شوہر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں، میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کے حقوق کو ادا کرتے رہے۔ یہ آخری کلام تھا، آپ مرض الموت میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا وہ یہ تھا الصلاۃ الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھیں۔ آج امت مسلمہ نے اسی نماز کو ترک کر دیا ہے، آج مسجدیں ویران ہیں، پھر بھی امت مسلمہ کے لوگ آج اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، قنوت نازلہ کا ہم اہتمام کریں گے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ 10 لوگ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں اور امت مسلمہ قوم کے لوگ سوئے رہیں، فجر کے وقت 5 نمازوں سے غافل رہیں، اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت پر ہم اور آپ عمل نہیں کر رہے، اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد اس وقت تک آئے گی جب ہم اپنے دین کی طرف لوٹیں گے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے، آپ نے کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، ہر شخص کو موت کے کڑوے جام کو پینا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا. فلما جاءه سكه فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. بھیجا گیا، انہوں نے موت کے فرشتے کو بھی ایک تھپڑ رسید کر دیا، اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی. موت کا فرشتہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، اللہ آپ نے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کے کڑوے جام کو پینا نہیں چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ میرے بندے موسیٰ کے پاس، اس سے کہو کہ بیل کے پیٹھ پہ اپنا ہاتھ رکھے، پھر اس ہاتھ میں جتنے بال آئے اس سے 1 سال زیادہ اس کی زندگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ پھر موت. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اے میرے پروردگار میں موت کے کڑوے خون کو پینے کے لیے بھی تیار ہوں. موسیٰ جیسے پاکیزہ نبی فرشتے کو مار دیا، انہوں نے اتنی طاقت عطا کی، پھر بھی موت کے کڑوے جام کو انہیں بھی پینا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد قرآنی آیات کے اندر موت کا تذکرہ کیا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم پھر قیامت کے دن پورا بدلہ دیے جاؤ گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی تو بڑی دھوکے باز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کافرین مکہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کر رہے تھے، جب ان سے یہ نہ ہو پایا کہ توحید کی دعوت کو روک سکے تو انہوں نے ایک میٹنگ کی، کہا انتظار کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کا، محمد ابن عبداللہ کے انتقال کا وقت قریب، انتقال کا انتظار کرو، محمد ابن عبداللہ کے مرنے کا انتظار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقۃ الموت. اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں دی، کسی کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھا. کیا آپ انتقال کر گئے؟ کیا آپ دنیا سے رخصت ہو گئے؟ افإن مت فهم الخالدون، تو یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، بلکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. یہ لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، 1 منٹ کے 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی. واللہ خبیر بما تعملون. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خبردار کرے گا جو کچھ بھی دنیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو، تم مضبوط قلعوں میں رہو، سمندر کی تہ میں رہو، تم کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں پہنچ کر رہے گی، موت تمہیں پکڑے گی، موت تمہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. اے نبی کہہ دیجئے جس موت سے تم لوگ بھاگ رہے ہو، موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ الی عالم الغیب والشہادہ، جو ہر چھپی ہوئی، ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جانتا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبردار کرے گا جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے ہو. تو کسی کو پتہ نہیں کہ موت کہاں آئے گی، کب آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض. کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، کسی کو پتہ نہیں کہ کل وہ کیا کمائے گا، کسی کو پتہ نہیں کہ کس زمین پر مرے گا، ممبئی میں مرے گا یا دوسری جگہ جائے گا، وہاں پر دوسرے شہروں میں اپنے گھر کو چھوڑ کر جائے گا، وہاں پر اس کا انتقال ہوگا، کسی کو پتہ نہیں. خلاصہ کلام ان آیات کا یہ ہے کہ موت کا جام سب کو پینا ہے. موت نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا تو ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ لہذا موت کو ہمیشہ یاد رکھیں.
موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا، ایک انصاری آتا، ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح ہونے کا حکم لگایا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی سب سے زیادہ عقل مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا احسنهم لما بعده استعدادا لذلك، سب سے بہتر وہ، سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، اس سے زیادہ عقل مند دنیا میں۔ تو موت کو ہمیشہ یاد کرنا۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت فانه لم يذكره احد في ضيق من العيش الا وسعه، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا۔ جو شخص اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ تو موت سے غافل ہیں، ہم موت کو یاد نہیں کرتے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جو موت کو جو شخص یاد کرتا ہے اسے اس کا 3 طرح سے اکرام کیا جاتا ہے، اسے 3 طرح کی عزت ملتی ہے۔ نمبر 1، اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ نمبر 2، اسے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اس پر وہ شکریہ ادا کرتا ہے، اسے قناعت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، وہ عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے۔ آج عبادت میں ہم لذت محسوس کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ہم موت سے غافل ہیں۔ جو شخص موت کو بھلا دیتا ہے، جو موت کو یاد نہیں کرتا ہے، اسے توبہ کرنے کی بھی جلدی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا دیتا ہے اس پر وہ شکریہ ادا نہیں کرتا ہے اور عبادت میں بھی لذت محسوس نہیں کرتا۔ لہذا موت کو ہمیشہ ہر وقت یاد رکھیں، موت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ یہ جانتے ہوئے کہ موت آئے گی لیکن موت سے غافل ہیں۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا فی اسمہ، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عمر رسیدہ انسان کا دل بھی ہمیشہ جوان رہتا ہے، فی حب الدنیا، دنیا کی محبت، وطول الامل، اور لمبی لمبی لمبی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، بخاری کی روایت ہے یکبر ابن آدم و یکبر معه اسنان، کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، یکبر ابن آدم، ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں بھی بڑی ہوتی رہتی ہیں۔ ایک مال کی محبت، حب المال وطول العمر، اور لمبی عمر کی خواہش۔ آج ہم مال کو اکٹھا کرنے میں ہم آخرت کو آج خراب کرتے ہیں۔ صرف اتنا اور ہو جائے، ایک بلڈنگ میں اور جگہ مل جائے، کچھ اور جگہ خرید لے، گاڑیاں ہو جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، مال کو اکٹھا کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا، الہاکم التکاثر، مال کی زیادتی نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ موت، آخر ہم اور آپ موت کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ موت کو کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے دنیا کی محبت، دوسری وجہ ہے جہالت۔ دنیا کی محبت میں ہم اور آپ غرق ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ موت صرف بڑھاپے میں آتی ہے۔ یہ غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے اور جو ہمیں تندرستی ملی ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، جب صبح ہو جائے تو کبھی شام کا انتظار مت کرنا، جب شام ہو جائے تو کبھی صبح کا انتظار مت کرنا، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، اور اسی طرح
تندرستی میں اتنی عبادت کر لو جو کہ جب تم مریض ہو جاؤ تو تمہارے کام آئے. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی میں اتنی عبادت کر لو جو کہ موت کے بعد کام آئے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اے نوجوانوں اے جوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے. آج تندرستی ہے، آج اللہ نے طاقت دی ہے، آج قوت دی ہے، کیا پتا کل کوئی بیماری نکل جائے. آج تو بیماری کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اور فراغت خالی اوقات کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو. وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے. 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نصیحت کی ہے 5 نصیحتیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جو چیز موت کی یاد دلاتی ہو قبرستان کی زیارت ہے. پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا استأذنت ربی فی ان استغفر لہ فلم یؤذن، کہ میں نے اپنے والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو مجھے نہیں دی، لیکن میں نے قبرستان کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے مل گئی. لہذا اے لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت سے موت کی یاد آتی ہے. لیکن آج تو ہم قبرستان بھی جاتے ہیں، وہاں بھی ہم مردوں کو دفنا کر آتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہم دنیاوی باتیں کرتے ہیں، وہاں بھی ہمارے دل کانپتے نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں، ہماری آنکھوں میں آج ہمیں رونا نہیں آتا ہے اللہ کے خوف سے، ہمیں آج آنسو بہانا نہیں آتا ہے. آج قبرستان پر بھی جا کر ہمارے دل کانپتے نہیں ہیں، ہم دفنا کر چلے آتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہوئے ہیں. ایک انصاری کا جنازہ ہے، اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں اور آپ زمین میں کرید رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں. آپ کی آنکھوں سے اتنا زیادہ آنسو گر رہے ہیں کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے وہ زمین تر ہو جاتی ہے. پھر نبی اکرم نے فرمایا اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یا اخوانی بمثل ھذا فاعدوا، میرے ساتھیوں تم بھی اس طرح کے دن کے لیے تیاری کرو. لیکن آج ہمیں رونا نہیں آتا ہے. آج ہم دنیا کی محبت میں اتنا زیادہ غرق ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں رونا آتا ہی نہیں. باپ ماں بھائی بہن صرف آل اولاد کے لیے اپنی آخرت کو ہم خراب کریں، یہ سب بھلا دیں گے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے تیرے ماں باپ تیری بہن ہو بھائی، تجھ کو پل بھر میں بھلا دیں گے، سمجھتا کیا ہے. تھوڑا روئیں گے 1-2 دن ختم، تیرے مرنے سے بوجھ سبھی پر بھاری، جلدی لے جاؤ ڈھیر میں رکھا کیا ہے. کتنا بھی بڑا طاقتور انسان ہو، کتنا بھی چہیتا بیٹا ہو اپنے باپ کا، لیکن مرنے کے بعد اس کا باپ اس کے لیے تخت کا انتظام کرتا ہے، قبر کا انتظام کرواتا ہے. اور کتنا بھی بیٹا اپنے باپ کا چاہنے والا ہو، باپ کے مرنے کے بعد وہ تخت کا انتظام کرواتا ہے، قبر کا انتظام کرواتا ہے. شاعر کہتا ہے تیرے مرنے سے بوجھ سبھی پر بھاری، جلدی لے جاؤ ڈھیر میں رکھا کیا ہے. تیرے دوست و احباب و اقارب تیرے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے، سمجھتا کیا ہے. دوست و احباب و اقارب کو جب پتہ چلے گا کہ جس کے ساتھ ہم گھومتے تھے، ٹہلتے تھے، گپ و شپ کرتے تھے، چائے پیتے تھے، جن کے ساتھ ہم راتوں کو گزارتے تھے، جن کے لیے ہم نمازیں چھوڑتے تھے، جب آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے دوست و احباب بھی اس دن کام کو دھندے کو بند کر دیتے ہیں. اس وقت جب آپ کی مٹی ہوتی ہے اور وہ آتے ہیں مٹی دے کر، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں.
شاعر وہی کہتا ہے تیرے دوست احباب و اقارب تیرے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے سمجھتا کیا ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کریں۔ موت کے بعد آنے والے مراحل انتہائی کٹھن اور خطرناک ہیں، پھر بھی ہم اور آپ بھولے ہوئے کیونکہ دنیا کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں۔ ہمارے اسلاف اس بات کو سمجھتے کہ دنیا کی کوئی حیثیت۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اگر دنیا کی حیثیت مچھر نہیں، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اس دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد کرو ہمارے اسلاف سالم ابن عبداللہ کا واقعہ اٹھاؤ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں سالم ابن عبداللہ۔ سالم ابن عبداللہ ہشام ابن عبد الملک وقت کا بادشاہ ہے۔ سالم ابن عبداللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ہشام ابن عبد الملک آیا، سالم تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہو، بتاؤ تمہاری ضرورت کیا ہے، تمہاری غربت پر ہمیں ترس آ رہا ہے۔ سالم ابن عبداللہ نے جواب دیا، ہمیں شرم آ رہی ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ سالم ابن عبداللہ طواف کے بعد جب آتے ہیں باہر ملاقات ہوتی ہے حجام کی دکان پر، وہ حجامت کروا رہے ہیں۔ ہشام ابن عبد الملک وقت کا بادشاہ کہتا ہے، سالم بتاؤ تمہاری ضرورت کیا ہے، میں تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سالم ابن عبداللہ نے سوال کیا کہ تم آخرت کی ضرورت پوری کرو گے یا دنیا کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو؟ ہشام ابن عبد الملک نے جواب دیا، وَلَا تَزْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ آخرت کے دن تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ دنیا کی ضرورت بتاؤ، میں وقت کا بادشاہ ہوں، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، بتاؤ تمہاری ضرورت کیا ہے؟ سالم ابن عبداللہ نے جو جواب دیا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے نصیحت ہے۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها۔ دنیا کا سوال تو میں نے کبھی اس سے بھی نہیں کیا جو اس دنیا کا مالک ہے۔ اے ہشام تو اس دنیا کا مالک نہیں ہے، آج تو بادشاہ ہے، کل تیری جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا، میں دنیا کا سوال تجھ سے کیسے کروں؟ یہ سالم ابن عبداللہ ہے، وقت کا بادشاہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم اور آپ اگر ہو اور ایسے ملے تو ہم اور آپ کو کود پڑیں گے مال و دولت کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے ایمان کا حال یہ ہے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلاف کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں اور دنیا کی محبت میں غرق نہ ہوتے ہوئے، دنیا کی محبت یہ جانتے ہوئے کہ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کریں اور اس جہالت کو چھوڑ دیں کہ موت صرف جوانی میں آتی ہے۔ بچوں کو بھی ہم دفنا کراتے ہیں، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی دفنا کراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، موت نیک اور بد کی موت میں بھی فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرق کو بھی واضح کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، چل تو اپنے رب کی طرف، اس طرح کی تجھ سے خوش ہو، تجھ سے خوش، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلی جا۔ جبکہ ایک منافق، ایک کافر، ایک گنہگار کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو کہتے کہ ہم دنیا میں کوئی برائی کا کام نہیں کرتے تھے، الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں ہم دنیا میں کوئی برائی کا کام نہیں کرتے، ہم تو نیکیاں ہی کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے قالوا بلی، کیوں نہیں؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، چلے جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، فلبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی تکبر کرنے والوں کا برا ہی ٹھکانہ۔ تو موت کو ہمیشہ یاد رکھیں میرے بھائیوں، موت کی یاد
آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اگر ہم موت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تبھی ہم اور آپ آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، قبر کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچنے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دن قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب لوگ گرمیوں سے پریشان ہوں گے، اس دن سائے میں اللہ کے سائے تلے جگہ پانے کا ہم اور آپ اس دنیا میں ہی انتظام کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کی سختیوں کو یاد کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا موت کا وقت قریب آیا، رونا انہوں نے شروع کر دیا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہو، آپ تو صحابی رسول ہو۔ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے قبر کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے جہنم کی آگ سے ڈر لگ رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے موت کا وقت قریب آیا، وہ بھی زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تم کیوں رو رہے ہو، تم تو بڑے نیک ہو۔ انہوں نے کہا میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں، مجھے پتا نہیں ہے کہ میرا سفر خرچ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کسی گناہ پر ہماری پکڑ کر لے اور میں جہنم رسید ہو جاؤں۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے موت کو بالکل بھلا دیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ موت آئے گی۔ آج طرح طرح کی بیماریاں چلی ہوئی ہیں، ہر شخص کو معلوم ہے، پھر بھی ہم دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اٹھائیے، صحابی رسول ہے۔ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو مقام حمص کا گورنر بنا دیا تھا۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حمص کے گورنر تھے، وقت کے چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ تھے، آج کے وقت میں کہہ لیجئے وزیر اعلیٰ تھے حمص کے، مقام حمص کے۔ جب حمص کے لوگ گئے مدینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے حمص کے غریبوں کا لسٹ بنا کر دو تاکہ میں ان کی مدد کے لیے کچھ بھیجوں یہاں سے۔ لسٹ دیا وہاں کے لوگوں نے، جو حمص کے لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، سب سے پہلا نام سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کون سے سعید بن عامر ہیں؟ کہا آپ کے گورنر، جس کو آپ نے گورنری دی ہے، آپ نے حکومت دی ہے، آپ نے کرسی دی ہے، ان کی غربت کا یہ حال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے چند رقم آپ نے دے کر بھیجا، کہا جاؤ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو میرا سلام کہنا۔ جب گئے وہ لوگ آئے حمص، واپس گئے گورنر کے دروازے پر، سلام کہا امیر المومنین نے سلام کہا ہے اور یہ کچھ آپ کے لیے دیے ہوئے تحفے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی بیوی نے کہا کیا ہوا، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا کیا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہے، امیر المومنین نے میرے لیے مال بھیجا ہے اور ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ یہ مال کہیں ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ میری بیوی تم میرا ساتھ دو، میری بیوی تم میرا ساتھ دو، میں یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور کہا یہ مال، یہ اولاد، یہ اللہ سے غافل کرنے والی چیز ہے۔ میرے بھائیو، یہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہے، صحابی رسول ہے۔ پڑھیے صحابہ کرام کی زندگی، پوری صحابہ کرام کی زندگی پر کتاب ہے، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو صحابہ کرام کی زندگی آپ کو مل جائے گی، ان میں سے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی ملے گی۔ آگے سنیے، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حمص آئے ہوئے تھے دورہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں ہمارے گورنر کا کیا حال ہے، کس طرح لوگوں سے پیش آتے ہیں۔ لوگوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دی، لوگوں نے 4 شکایتیں، کہا کہ گورنر بڑے اچھے ہیں سعید بن عامر، لیکن یہ صبح دیری سے نکلتے ہیں۔ دوسری کمی ان کے اندر یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن یہ نہیں نکلتے ہیں۔ تیسری کمی ان کے اندر یہ ہے کہ رات کو کبھی نہیں نکلتے ہیں۔ چوتھی کمی ان کے اندر یہ ہے کہ گورنر کے اندر کہ اچانک یہ بے ہوش ہو کر فڑفڑانے لگتے ہیں اور بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں بے ہوش ہو کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر سے اپنے سوال کیا، کہا بتاؤ تم دیری سے کیوں نکلتے ہو؟ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ نے سوال کر لیا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ میں گورنر ضرور ہوں لیکن میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہوں گھر کا، اپنے بیوی کے ساتھ۔ اس کے بعد گھر کا کام کرنے کے بعد
बाद मैं लोगों को वक्त देता हूँ, मैं गवर्नर जरूर हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहा दूसरे सवाल का जवाब दो, हफ्ते में एक दिन क्यों नहीं निकलते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास मैं गवर्नर जरूर हूँ लेकिन सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है, मैं हफ्ते में एक दिन उसे धुलकर उसे सुखाता हूँ, इसलिए मैं नहीं निकलता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू है। ये सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु है, हाकिम है वक्त के, गवर्नर है हिम्स के। कहा तीसरे सवाल का जवाब दो, रात में कभी जब जरूरत लोगों को आती है तो क्यों नहीं निकलते हो? कहा कि मैंने दिन लोगों के लिए मैंने वक्त कर दिया है लेकिन रात की तन्हाई में मैं अल्लाह से रोता हूँ। मुझे कब्र के अजाब का बड़ा डर लगता है, मुझे जहन्नम की आग का बड़ा डर लगता है। अमीरुल मोमिनीन, मैं रात में अल्लाह के सामने तन्हाई में रोता हूँ, आंसू बहाता हूँ, जहन्नम की आग से बचने के लिए, कयामत के दिन उसकी हौलनाकियों से बचने के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा चौथे सवाल का जवाब दो, बेहोश होकर क्यों गिर जाते हो? सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मामला यह है कि जब मैं इस्लाम नहीं लाया था, मक्का की सरजमीन पर खुबैब रजी अल्लाह अन्हु को जालिमों ने सूली पर लटका दिया और जालिम तीरों की बारिश कर रहे थे, खुबैब के एक एक जिस्म के हिस्से को काट रहे थे। मैं उस वक्त ईमान नहीं लाया था, मैं भी उस भीड़ में खड़ा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से उस मंजर को मैंने देखा था। कभी कभी मुझे वो मंजर याद आ जाता है तो मुझे डर लग जाता है, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तबारक व तआला एक मजलूम को मारा जा रहा था, मैंने मदद नहीं किया, अल्लाह पकड़ न कर ले। और खुबैब को जालिमों ने जिस तरह मारा वो मंजर हमें याद आता है, इसीलिए हम बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु है, वक्त के गवर्नर है, हुकूमत हाथ में है, लेकिन मौत के बाद आने वाले मराहिल का खौफ है, कब्र के अजाब का डर है, जहन्नम के अजाब का खौफ है, जन्नत हासिल करने की पूरी कोशिश है। हम और आप हैं, आज हमारी और आपकी कोशिश कुछ भी नहीं है, आखिरत को हम भूले हुए हैं। हमारी और आपकी कोशिश है तो सिर्फ है वो है दुनिया हासिल करना और आखिरत को हम पूरी तरह भूल चुके हैं। जरूरत इस बात की है कि हम और आप हमेशा मौत को याद करते हुए मौत के बाद आने वाले मराहिल की तैयारी करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर खात्मा बिल खैर अता फरमाए और इस जिंदगी में कसरत से नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। जब हमारी और आपकी मौत आए तो ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह जारी और सारी हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।